آج ہمیں کہو کہ میرا انتخابی نشان ڈنڈا ہونا چاہیے یا میرا انتخابی نشان پیٹرول بم ہونا چاہیے، تو ہم الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں دے دو ان کو، تاکہ ان کو لگے پتا کہ ان کی اصلیت کیا ہے۔ شیر کو شیر کا نشان مل سکتا ہے، لیکن ایک دہشت گرد جماعت کو سیاسی جماعت کا انتخابی نشان نہیں مل سکتا۔ دوسروں کا احتساب کرتے ہوئے فرعون بنے ہوئے تھے، بے گناہوں کا احتساب کرتے ہوئے طاقت کے بلبوتے پہ فرعون بنے ہوئے تھے، اور آج اپنی باری آئی تو منہ چھپا کر جوتیاں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ ٹانگ پہ پلسٹر چڑھانے سے لے کر ویل چیئر تک کی کہانی، منہ پر کالا ڈبہ اور کالی بالٹی چڑھانے کی کہانی، عدالتوں کے ہاتھوں سے جوتی چھوڑ کر دوڑ لگانے کی کہانی، اس کے مناظر آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ مجھے آواز نہیں آئی اوکاڑا والوں، ظالم کے مناظر، دوڑنے کے مناظر دیکھے یا نہیں دیکھے؟ جب آپ سے انہوں نے سازش کر کے نواز شریف سے اقتدار چھینا، آپ سے سستی بجلی، سستی گیس، سستی روٹی، سستی دوائی چھینی، تو پھر ان کو آپ کی ہائے لگی ہے، آپ کی آ لگی ہے، مزدور کی آ لگی ہے، گھر میں جن کے چولہے نہیں جلتے ان کی آ لگی ہے ان کو۔ آج اسی لیے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، یہ خود ہے اوکاڑا والوں۔ اوکاڑا اب میں کیا کہوں؟ ادھر دیکھوں، آگے دیکھوں، پیچھے دیکھوں، کدھر دیکھوں اوکاڑا؟ آج صبح جب میں لاہور سے نکل رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی اس قدر دھند ہے، اس قدر کوہرا ہے، اس قدر سردی ہے، اس دھند میں گھروں سے کون نکل کے جلسوں میں آئے گا؟ لیکن یہاں تو میں آپ کا جم غفیر دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ۔ اسٹیڈیم کے اندر بھی، اسٹیڈیم سے باہر بھی، راستوں میں بھی، اوکاڑا میں مجھے پوری زندگی کے لیے آپ لوگوں نے خرید لیا ہے، بہت بہت شکریہ۔ اور یہ میرا بھائی کھڑا ہے ریاض الحق، جج سے آگے آئے نا ریاض صاحب، یہ نواز شریف کا اور مسلم لیگ نون کا خاموش سپاہی ہے۔ برے وقت میں جس طرح یہ میرے دائیں کھڑے ہوئے، میرے بائیں کھڑے ہوئے، جس طرح انہوں نے مسلم لیگ نون کا ساتھ نبھایا ہے، نواز شریف کا ساتھ نبھایا ہے، آج میں اوکاڑا کے عوام کے ساتھ مل کے اوکاڑا کی مسلم لیگ نون کی قیادت کو دل کی گہرائیوں سے شاباش دیتی ہوں۔ اور اوکاڑا والوں، یہ بات سچ ہے کہ نواز شریف صاحب نے مجھے آج انتخابی مہم کے آغاز میں اوکاڑا بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا اوکاڑا سے جا کر شروع کرو، اور اوکاڑا کو جا کے نواز شریف کا یہ میسج دو کہ نواز شریف اوکاڑا سے پیار کرتا ہے، اوکاڑا نے بھی نواز شریف کے ساتھ وفا نبھائی ہے۔ اور میں اوکاڑا کے غیور عوام کا شکریہ ادا کرتی ہوں، ان کو سلام پیش کرنے آئی ہوں، اپنی ان بہنوں کو اور ماؤں کو سلام پیش کرنے آئی ہوں، اپنے ان شیروں کو سلام پیش کرنے آئی ہوں، جنہوں نے مشکل وقت میں، کڑے وقت میں، آج تو سردی ہے نا، موسم ذرا خراب ہے، جنہوں نے خراب سیاسی موسم میں بھی مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ سب کو سلام۔ اور آج نواز شریف صاحب 4 سال جو اپنے وطن واپس آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے بعد یہ آپ کا سہرا ہے، آپ کے سہرا آپ کے سر کو جاتا ہے۔ یہ مسلم لیگ نون اور اوکاڑا کا رشتہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اتنی سردی میں اوکاڑا کا جلسہ بتا رہا ہے کہ 8 فروری کو اوکاڑا میں شیر دھاڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ اوکاڑا والوں، آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے نواز شریف پر اور عوام پر ظلم کرنے والا ایک ایک ظالم چن چن کر اپنے انجام کو، عبرتناک انجام کو پہنچ رہا ہے۔ اور یہ انتقام ان سے نواز شریف نہیں لے رہا، بخدا یہ انتقام ان سے نواز شریف نہیں لے رہا،
یہ انتقام ان سے مسلم لیگ نون نہیں لے رہی، یہ انتقام ان سے قدرت کا نظام لے رہا ہے۔ ایک سو موٹو سنا ہے نا؟ سو موٹو کیا ہوتا ہے؟ جب عدالت خود بخود نوٹس لیتی ہے کسی چیز کا، تو قدرت کی عدالت نے پاکستان کے اور نواز شریف کے ساتھ ہونے والے ظلم کا سو موٹو لے لیا ہے۔ اور کس طرح یہ بزدل دم دبا کر جوتیاں چھوڑ کر بھاگے ہیں۔ استعفے پہ استعفا آ رہا ہے۔ میں اکاڑا کے غیور عوام کے سامنے آج کچھ باتیں رکھنے آئی ہوں۔ اکاڑا والوں، سنا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے؟ سنا تھا نا؟ اب دیکھ رہے ہو کہ آواز بھی نہیں آ رہی اور قدرت کی لاٹھی کس طرح چاروں طرف جو ہے وہ اپنا اثر دکھا رہی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، جو جتنا بڑا ظالم ہوتا ہے اتنا ہی بڑا بزدل ہوتا ہے، جو جتنا بڑا بے رحم ہوتا ہے اتنا ہی بڑا ڈرپوک ہوتا ہے۔ پنجابی میں ڈرو کا لفظ سنا ہوا ہے نا؟ سنا ہے نا؟ کون سا لفظ؟ ڈرو کا لفظ سنا ہے نا؟ دوسروں کا احتساب کرتے ہوئے فرعون بنے ہوئے تھے، بے گناہوں کا احتساب کرتے ہوئے طاقت کے بلبوتے پہ فرعون بنے ہوئے تھے، اور آج اپنی باری آئی تو منہ چھپا کر جوتیاں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ ٹانگ پہ پلسٹر چڑھانے سے لے کر ویل چیئر تک کی کہانی، منہ پر کالا ڈبہ اور کالی بالٹی چڑھانے کی کہانی، عدالتوں کے ہاتھوں سے جوتی چھوڑ کر دوڑ لگانے کی کہانی، اس کے مناظر آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ مجھے آواز نہیں آئی اکاڑا والوں، ظالم کے مناظر، دوڑنے کے مناظر دیکھے یا نہیں دیکھے؟ جب انسان نواز شریف کی طرح سچا ہوتا ہے تو شیر کی طرح ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ کوئی مشکل وقت کا سامنا کیوں نہیں کر سکتا، کیوں پلاسٹر چڑھانے پڑتے ہیں، کیوں ویل چیئر کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیوں منہ چھپانا پڑتا ہے۔ اس لیے منہ چھپانا پڑتا ہے کہ چوری کی ہوئی ہے، کہیں چوری پکڑی نہ جائے۔ اور زور سے بولو۔ کیا کہہ رہی ہے اکاڑا کی عوام؟ اور اونچا بولو، آواز نہیں آ رہی۔ لوگوں کو چور چور کہنے والا اپنی باری آئی تو گھڑی بھی نہیں چھوڑی، خانہ کعبہ کی تصویر والی گھڑی بیچ کے پیسے کھا گیا، لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالا، باپ کے سامنے گرفتار کیا اور سزائے موت کی چکیوں میں پھینکا۔ اپنی باری آئی تو بزدلی کی داستانیں رقم کر کے ذلت سے فرار ہوئے، ذلت سے، عزت سے بھی نہیں گئے۔ نواز شریف کو 10,000 درہم تنخواہ نہ لینے پر جب نکالا تھا، نواز شریف عزت سے گھر گیا تھا، آپ کی طاقت سے گھر گیا تھا، لیکن یہ ذلت سے گئے ہیں۔ ان کے نصیب میں وہ سب کچھ بھی آیا اور ذلت بھی آئی، کیونکہ کھڑا ہو کے یہ سامنا مشکل وقت کا نہیں کر سکے۔ بولو، پاکستان کے لیڈر ایسے بزدل ہونے چاہیے؟ اکاڑا کے عوام کا لیڈر ایسا بزدل ہونا چاہیے؟ اکاڑا والوں یاد رکھنا، قدرت کا اصول، قدرت کے اصول میں گناہگار کی معافی ہے۔ اللہ رب العزت بہت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اس کے نظام میں گناہگار کی معافی ہے، اس کے نظام میں ظالم کی معافی نہیں ہے۔
اور ان کو آپ کی آ لگی ہے. 2018 سے پہلے نواز شریف کے دور میں آپ کو سستی بجلی ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی؟ سستی روٹی ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی؟ سستی گیس ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی؟ سستا پیٹرول ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا؟ سستی چینی ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی؟ جب آپ سے انہوں نے سازش کر کے نواز شریف سے اقتدار چھینا، آپ سے سستی بجلی، سستی گیس، سستی روٹی، سستی دوائی چھینی، تو پھر ان کو آپ کی ہائے لگی ہے، آپ کی آ لگی ہے، مزدور کی آ لگی ہے، گھر میں جن کے چولہے نہیں جلتے ان کی آ لگی ہے ان کو. آج اسی لیے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، یہ خود ہے اوکاڑا والوں. اور ابھی بھی کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. کل پرسوں سے بڑا شور مچا رہے ہیں کہ ہمارا انتخابی نشان ہم سے واپس لے لیا گیا ہے. سن رہے ہو نا وہ شور؟ آپ سے کسی نے کوئی نشان واپس نہیں لیا. کون سا نشان؟ تم کہتے ہو کہ تمہارا انتخابی نشان بلہ تھا. تمہارا انتخابی نشان بلہ نہیں تھا. تمہارا انتخابی نشان وہ ڈنڈا تھا جو تم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. وہ ڈنڈا جو تم نے پاکستان کی ریاست پر چلایا، پاکستان کے عوام کی روٹی پر چلایا، وہ ڈنڈا جس سے تم نے پاکستان کے جو ہمارے پولیس والے بچے ہیں، جوان ہیں، ان کے سر توڑے، ان کی ہڈیاں توڑی. تمہارے ہاتھ میں بلہ نہیں تھا، تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. وہ ڈنڈا اب تمہارے ہاتھ سے چھین لیا گیا ہے. پوری قوم نے دیکھا کہ تم نے اس ڈنڈے سے شہداء کی یادگاروں کو توڑا. تم نے اس ڈنڈے سے قوم کی فوجی تنصیبات پر حملے کیے. دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا اوکاڑا والوں؟ اب کہو کہ تمہارا انتخابی نشان کیا ہے؟ یا تو تمہارا انتخابی نشان وہ گھڑی ہونی چاہیے تھی جو تم نے چوری کی ہے، یا وہ پیٹرول بم ہونا چاہیے تھا جو تم نے چلایا پولیس کے اہلکاروں اور انتظامیہ کے اوپر. آج کہو، آج ہمیں کہو کہ میرا انتخابی نشان ڈنڈا ہونا چاہیے یا میرا انتخابی نشان پیٹرول بم ہونا چاہیے، تو ہم الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں دے دو ان کو، تاکہ ان کو لگے پتا کہ ان کی اصلیت کیا ہے. شیر کو شیر کا نشان مل سکتا ہے، لیکن ایک دہشت گرد جماعت کو سیاسی جماعت کا انتخابی نشان نہیں مل سکتا.